السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم واما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی صورت ہے ہماری سورۃ البروج اور اس کی شان نزول دیکھیں گے۔ یہ سورت جو ہے مکہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب غلام طبقے نے، غریب لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ بات جو تھی مکہ کے کافروں کو گوارا نہیں تھی کہ دن بدن جو ہے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو انہوں نے اہل ایمان پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی۔ کفار مکہ جو ہیں مسلمانوں کو سخت سے سخت عذاب دے کر ایمان سے پھیرنے کی کوششیں کر رہے تھے۔ امیہ بن خلف نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی ظلم کی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ابو جہل نے بھی ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ تو اس صورت کے مضمون میں کفار مکہ کو ان کے ظلم و ستم کے برے انجام سے خبردار کیا گیا ہے، اور ایمان لانے والوں کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر وہ ان کافروں کے ظلم پر صبر کریں گے تو ان کو بہترین اجر ملے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے ضرور بدلہ لے گا ایک مخصوص دن میں جو کہ قیامت کا دن ہوگا، اور وہ ضرور آ کر ہی رہے گا۔ ان ظالموں کی خاطر تواضع جہنم کے عذاب سے ہوگی۔ پھر اس صورت میں ایک قصے کا ذکر ہے جو صحیح مسلم کی حدیث میں مذکور ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا قصہ جو ہے بیان کیا ہے۔ میں اس کا خلاصہ جو ہے بتاؤں گی آج آپ کو، کہ ملک یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یوسف ذو نواس تھا۔ اس کا زمانہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 70 سال پہلے کا زمانہ تھا۔ یہ بادشاہ جو تھا اس کے پاس ایک کاہن جادوگر تھا، تو یہ اس سے جو ہے مستقبل کی غیبی خبریں لے کر جو ہے اس کی مدد سے یہ کاروبار حکومت جو ہے چلا رہا تھا۔ کاہن اس کو کہا جاتا ہے جو شیاطین کے ذریعے یا نجوم کے آثار کے ذریعے کچھ مستقبل کی غیبی خبریں معلوم کر کے لوگوں کو بتائے۔ تو یہ کاہن جادوگر جو تھا یہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا، تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میرا وقت تو قریب ہے، تو ایسا کریں کہ کوئی ایک لڑکا تجویز کریں اور مجھے دے دیں تاکہ میں اس کو اپنا علم سکھا دوں اور پھر وہ آپ کی خدمت میں جو ہے میں پیش کر دوں۔ بادشاہ نے ایک لڑکا تجویز کر دیا۔ اب یہ لڑکا روز جایا کرتا تھا اس کاہن جادوگر کے پاس وہ جادو سیکھنے، اور روز آتے جاتے میں اس کی ملاقات ایک راہب سے ہو گئی، عیسائی پادری راہب کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو عیسائی پادری تھا اس زمانے میں دین عیسیٰ علیہ السلام ہی دین حق تھا، اور یہ راہب اسی پر قائم عبادت گزار تھا۔ تو یہ لڑکا جاتے وقت واپسی پر اس کے پاس بیٹھنے لگا اور اس کی باتوں سے متاثر ہونے لگا۔ آخر کار یہ خفیہ مسلمان ہو گیا لڑکا۔ ایک بار لڑکا واپس جا رہا تھا راہب سے ہو کر، تو اس نے دیکھا کہ کسی شیر نے راستہ روک رکھا ہے اور خلق خدا پریشان ہے، تو اس نے ایک پتھر ہاتھ میں لے کر دعا کی کہ اللہ اگر راہب کا دین سچا ہے تو یہ جانور میرے پتھر سے مر جائے، اور اگر کاہن سچا ہے تو نہ مارا جائے۔ تو یہ کہہ کر اس نے پتھر اٹھایا اور شیر کے مارا، جس سے شیر ہلاک ہو گیا۔ لوگوں میں جو ہے شور مچ گیا کہ یہ لڑکا جو ہے اس کو کوئی عجیب علم آتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لڑکے کے ہاتھ پر کرامات عطا کر دیں کہ یہ اندھے کے لیے دعا کرتا تو اس کو بینائی مل جاتی، کوڑی کے حق میں دعا کرتا تو اس کا مرض جاتا رہتا۔ ایک مرتبہ ایک اندھا اس کے پاس آیا، اس نے درخواست کی کہ میرے حق میں دعا کرو کہ میری آنکھیں اچھی ہو جائیں۔ لڑکے نے کہا کہ ٹھیک ہے میں دعا کروں گا بشرطے کہ تو مسلمان ہو جائے۔ اس نے یہ بات قبول کر لی، تو لڑکے نے اس کے حق میں دعا کی اور وہ اچھا ہو گیا اور مسلمان ہو گیا۔ یہ خبریں اب بادشاہ تک پہنچیں تو اس نے لڑکے کو بلایا اور اس سے پوچھا، جادوگر سے پوچھا کہ کیا یہ تم نے لڑکیوں کو علم تم نے سکھایا ہے؟ تو جادوگر نے کہا کہ میرا علم یہ چیز نہیں سکھاتا۔ تو پھر لڑکے سے پوچھا گیا، اس نے راہب کا نام نہیں لیا کیونکہ راہب نے اس کو منع کیا ہوا تھا کہ میرا نام نہیں لینا۔ لڑکے پر جب تشدد کیا گیا تو پھر اس لڑکے نے راہب کا نام جو ہے بتا دیا۔ تو بادشاہ نے اس راہب کو گرفتار کروا لیا، اور پھر اس نابینا کو جس نے ایمان قبول کر لیا تھا بینائی آنے پر، تو یہ سب بادشاہ کے پاس لے کر آئے گئے اور ان سے کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ جو نیا دین قبول کیا ہے۔ تو دونوں کے انکار پر بادشاہ نے راہب کو بھی قتل کروا دیا، اور وہ نابینا جس کو بینائی مل گئی تھی اور وہ مسلمان ہو گیا تھا اس کو بھی قتل کروا دیا لڑکے کے سامنے۔ اب لڑکے سے پوچھا تو لڑکے نے
ایک اللہ کے حق میں ہی گواہی دی۔ تو پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ اس لڑکے کو بہت اونچائی پر پہاڑ کے اوپر لے جا کر گرا دیا جائے، مگر اللہ کے حکم سے کرنا یہ ہوا کہ جو لوگ اس کو لے کر گئے تھے وہ خود ہی گر کر ہلاک ہو گئے اور یہ لڑکا صحیح سالم واپس آ گیا۔ پھر بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو لے جا کر سمندر میں غرق کر دیا جائے۔ اسی طرح ہوا، لے کر وہ گئے، لیکن اللہ کے حکم سے وہ لڑکا پھر بچ گیا اور وہ باقی لوگ جو تھے وہ سب ڈوب گئے۔ آخر اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ میں خود تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کس طرح مجھے مارو گے تو میں مر جاؤں گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ مجھے مارا ایسی جگہ جائے جو کھلی جگہ ہو اور سارے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، مجھے اونچے مقام پر رکھا جائے اور تیر جو ہے بسم اللہ ربی ھذا الغلام پڑھ کر جو ہے مارا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، جیسے ہی بسم اللہ ربی ھذا الغلام کہہ کر یہ تیر اسے مارا گیا، لڑکا اپنے رب کے نام پر قربان ہو گیا۔ یہ واقعہ دیکھ کر یکلخت ہی عام لوگوں کی زبان سے نعرہ بلند ہوا کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب بادشاہ بہت پریشان ہوا کہ پہلے تو صرف 3 ہی ایمان والے تھے، لڑکا، راہب اور وہ نابینا جس کو بینائی ملی، تو ان سے چھٹکارا ہم نے ان کو قتل کر کے پایا ہے، تو اب تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں ایمان لے آئے ہیں، ان کا کیا کیا جائے؟ تو بادشاہ کے جو سلطنت کے اراکین تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ بڑی بڑی خندقیں کھودی جائیں، اس میں آگ بھروائی جائے اور پھر منادی کرائی جائے کہ جو شخص اسلام سے نہیں پھرے گا اس کو آگ میں جلا دیں گے۔ چنانچہ بہت سارے آدمی جو ہے وہ جلائے گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 12,000 اور بعض روایات میں آتا ہے اس سے بھی زیادہ لوگ جو ہیں وہ جلائے گئے ان خندقوں میں۔ اور اس میں بتایا گیا کہ ایک عورت بھی تھی جس کی گود میں دودھ پیتا بچہ تھا اور اس کے دل میں تھوڑا سا لغزش آ رہی تھی کہ میں تو مر جاؤں ٹھیک ہے، لیکن یہ چھوٹا سا بچہ یہ بھی آگ میں جلے گا۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بچے کو، گود کے بچے کو قوت گویائی دی اور وہ بول اٹھا تھا کہ اماں جان صبر کیجئے، یہی دین برحق ہے، اور وہ بھی بلا خوف و خطر آگ میں کود گئی تھی۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ سورت کے نزول کا سبب بنا۔ تو اس میں کفار قریش کو خبردار کیا گیا یہ واقعہ سنا کر کہ تم لوگ بھی اہل ایمان کے ساتھ یہی کچھ کر رہے ہو، اگر تمہاری روش بھی نہ بدلی تو تمہارے ساتھ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا ہی سلوک کرے گا۔ اور خبردار کیا کفار قریش کو کہ اللہ کی گرفت بہت سخت ہے، اگر تمہیں اپنے اوپر اور اپنی قوم کی طاقت پر غرور ہے تو وہ طاقت فرعون اور نمرود کے پاس بھی تھی، لیکن وہ بھی اللہ کے غضب سے ہلاک ہو گئے، تو ان کے انجام سے ہی سبق حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت تم سب پر چھائی ہوئی ہے، تم اس کے گھیرے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ جس قرآن کو تم جھٹلا رہے ہو اور اس کی ہر بات کو انکار کر رہے ہو، اس قرآن کی ہر بات سچ ہے اور وہ لوح محفوظ میں ثبت ہے، اس کا لکھا ہوا کوئی نہیں بدل سکتا۔ اور جو لوگ بھی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو تکلیف پہنچائیں گے اور اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو پھر ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار ہے۔ یہ تھی شان نزول سورۃ البروج کی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔